زندگی سست روی سے گزر رہی تھی۔ اس ہنسنے، مسکرانے اور رونقیں پھیلانے والی لڑکی نے اب خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وقت اسے کس طرف لیے جا رہا ہے۔ سارا دن حویلی میں مختلف کام کرتے اور کبھی فارغ بیٹھے گزر جاتا۔ خرم احسان کی بہنوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتی، اماں سائیں سے ڈھیروں باتیں کرتی، حویلی کے ریت و رواج، ان کے بزرگوں کے قصے، ان کی جاگیرداروں کی معلومات۔ وہ اسے خرم احسان کے بچپن کے قصے سناتی، امیر حماد اور اس کی مشترکہ باتیں۔ کیسے خرم احسان شروع سے ہی غیر ذمہ دار اور بس اپنی پڑھائی کو ترجیح دینے والا لڑکا تھا، اور کیسے امیر حماد ہمیشہ سے بابا سائیں کے بڑے بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے آئے۔ خرم احسان امیر حماد سے کچھ ڈرتا بھی تھا اور اس کو اچھا برا سمجھانے کا ذمہ بھی امیر حماد کے سر تھا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں کو اپنے دونوں بیٹے بہت عزیز تھے۔ اماں سائیں: کیا آپ کو بھی چنر اڑائی گئی تھی نکاح سے پہلے؟ اس نے اس علاقے کی ایک اور رسم کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، شاہ سائیں نے اپنے ہاتھوں سے اڑائی۔ جس لڑکی کو کوئی لڑکا اپنے ہاتھوں سے چنر اڑا دے وہ اس کی منگ ہو جاتی ہے، اس کے نکاح میں جاتی ہے۔ اماں سائیں: نوشین، کیا خرم کی منگ تھی؟ بچپن میں کھیل کھیل میں خرم اسے چنر اڑا دیتا، پھر بڑے ہوئے تو بچپن کا وہ کھیل حقیقت میں بدل گیا۔ دونوں نے مل کر چنر پسند کی، جسے پورے خاندان کے سامنے باقاعدہ رسم کے طور پر خرم نے نوشین کو اڑا دیا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اماں سائیں سے وہ سب قصے کہانیاں سن رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت وہ خود نوشین فیضان علی شاہ ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خرم احسان نے جس نوشین فیضان علی شاہ کو اڑائی تھی آج وہ خود اس کی جگہ پر ہیں۔ جانے کیوں یہ سوچ اس کے ذہن میں ابھری ہی نہیں۔ وہ خود کو نوشین فیضان علی شاہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی، بس اس حویلی کا وارث ٹھیک ہو رہا تھا جسمانی اور ذہنی طور پر، جلد ہی وہ ذہنی طور پر اتنا بہتر ہو جائے گا کہ اسے ساری سچائی بتائی جا سکے۔ وہ کتنی پاگل اور بے خبر تھی، تقدیر سے جو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ خرم احسان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دی تھی۔ وہ حقیقی وارث تھا، پنچایت کی سرداری اور جاگیرداروں کی وراثت کی تھی۔ وہ بابا سائیں کے ہمراہ تمام سیاسی جاگیر کاموں میں امیر حماد کی طرح حصہ لینے لگا تھا۔ بابا سائیں بہت خوش تھے، اکثر فخر سے سینہ پھول جاتا اور محبت پاش نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے، جس کے زندہ رہنے کی امید ہی کچھ عرصہ پہلے چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہر روز ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی، بے چینی سے۔ ان کا جن کی آنکھیں جادو کرتی تھی، جب وہ گاڑی سے نکلتے ان کی نظر دور سامنے برآمدے میں بہت سارے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ کھڑی معصوم سی لڑکی پر پڑتی، جو خوبصورت آنکھوں میں انتظار لیے ان کی راہ دیکھا کرتی تھی، اور وہ جتنا بھی تکے ہوتے، جتنے بھی بیزار ہوتے، اسے دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ساری تکان جیسے ختم ہو جاتی۔ ہاں، وہ تک سے گئے تھے اس مقروض زندگی کو جیتے جیتے، بابا سائیں کی دی گئی ہزاروں ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا وہ انہیں کہہ دے کہ آپ کا وارث آ گیا ہے سب سنبھالنے، اب مجھے اجازت دے۔ وہ اپنی خود مختار زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، وہ جو کسی کے احساناتوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہ ہو۔ ان کو عادت سی ہو گئی تھی مہر سلیمان کو وہاں اس ستونوں کے قریب کھڑے دیکھنے کی۔ کوئی تھا جو ان کا بھی انتظار کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر شناسائی ابھرتی، چمک بڑھ جاتی۔ ہاں، کوئی تھا جو ان کو اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ برسوں بعد بھی ایک حد، ایک فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے، خاموش، سنجیدہ سے، بس ان کے احسانات کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ لیکن اب وہ لڑکی جانے کیوں انہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی۔ مہر سلیمان کا سارا دن کا انتظار اور بے چینی امیر حماد کو دیکھتے ہی ختم ہو جاتی۔ ان کی وہ مسکراہٹ، وہ تکان بھری مسکراہٹ، وہ خاموش، سنجیدہ سے بھرپور مسکراہٹ اس کے دل میں سکون بھر دیتی۔ وہ چند لمحوں بعد کافی کا ایک کپ لیے ہر روز کی طرح ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ انہوں نے ہر روز کی طرح دروازے سے کافی کا کپ پکڑ کر شکریہ کہا اور وہ وہیں سے پلٹ آئیں اور اس سے آگے کبھی نہ جاتیں۔ سب کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔
بس وہ جاگتی رہتی۔ ہر روز مہر کانا لگا کر باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح وہ کھانا کھانے کے بعد انتہائی خاموشی سے وہاں آ گئے، ایسے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیسی ہو مہر؟ وہ اسے مہر ہی کہہ کر بلاتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نوشین بلانے پر اس کی پیاری لڑکی کی آنکھوں میں کیسا قرب نظر آتا تھا۔ اچھی ہوں، وہ پلٹ کر بے ساختہ مسکرائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اور نیچے بنے زینوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ وہ سامنے بلند درختوں کے پیچھے آدھا چھپا آدھا نظر آتا چاند، وہ امیر حماد سے کچھ فاصلے پر ایک نچلے زینے پر بیٹھ گئی۔ ایسا روز ہوتا، نہ جگہ بدلتی، نہ کردار، اور نہ جادوئی سا پر پرسوں سا سما، ایسا جیسے روز رات کے 8 بجے سید احسان علی شاہ کی حویلی کے بیرونی برآمدے کے سکونوں کے سامنے بنے زینوں پر کہیں سے 2 جادوئی مجسمے ابھر آتے۔ شلوار قمیض، کندھوں پر چادر اوڑھے خوبصورت سی آنکھوں والے شہزادے کا مجسمہ، جو سامنے آسمان پر چاند کو دیکھا کرتا، اور اس کے قدموں کی جانب کچھ فاصلے پر ایک زینہ نیچے بیٹھی معصوم سی لڑکی کا چاندی کا مجسمہ، جو سفید لمبا سا لباس ارد گرد پھیلائے، سر اٹھائے اوپر بیٹھے شہزادے کو محویت سے دیکھا کرتی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی۔ اس وقت اتنا پرفسون منظر ہوتا کہ ہر چیز تھم سی جاتی۔ سامنے بلند و بالا خوفناک سے سیاہ درخت مبہوت ہو کر ساکت ہو جاتے، ہوائیں چلنا بند ہو جاتی، گزرتا وقت بھی رک کر انہیں دیکھتا، اور وہ وہیں بیٹھے رہتے، ارد گرد کے تمام مناظر کو سرزد کرتے رہتے۔ کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتے اور بیرونی برآمدے کے زینے سنسان ہو جاتے، خالی اور خاموش۔ مہر خرم احسان سے کترانے لگی تھی۔ اسے خرم احسان کے سامنے جانے سے عجیب وحشت سی ہوتی۔ وہ اکثر اسے بے خود اور محبت پاش نظروں سے دیکھا کرتا۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ شاید نوشین فیضان علی شاہ سے بے حد قریب تھا، لیکن وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں تھی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی خرم احسان کا سامنا کرتے ہوئے، لیکن امیر حماد ان کی سنگت میں وہ بہت پرسکون سے رہتی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ مسکراتے نہیں تھے، لیکن کبھی جو مسکراتے تو بہت خاموش مسکراہٹ ہوتی، کبھی جو اسے دیکھتے تو بہت سنجیدہ نظر سے ان کے پاس جا کر مسحور سی ہو جایا کرتی۔ اسے امیر حماد کی عادت سی ہو گئی تھی۔ نوشی یہ کب لی تھی؟ خرم احسان پرانی البمز کھولے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لاابالیٰ سا لڑکا آنکھوں میں اشتیاق لیے اپنی ہی ماضی کو یاد نہ کر پا رہا تھا۔ مہر نے کچھ آگے ہو کر دیکھا۔ اس کی اور نوشین کی ایک ساتھ بہت خوبصورت تصویر۔ وہ پاکستان کی نہیں تھی۔ وہ کس جگہ کی تھی مہر نہیں جانتی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ سر کو مسلتے ہوئے بولی، پھر جھنجھلا کر تمام تصویر پٹخ دی۔ خرم مہر نے اسے پکارا، چھوڑ دو، نہ تکاؤ اپنے ذہن کو، وہ بولی، اور سامنے پڑی ٹرے میں سے ایک چائے کا کپ بنا کر خرم احسان کو دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ہاں، میں کیوں تکاؤں ان بے جان تصاویروں کو سوچ سوچ کر اپنا ذہن، جب میری نوشی میرے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور سامنے میز پر بکھری تمام تصاویر اور البمز سمیٹنے لگی۔ نوشی، میں بہت برا ہوں نا؟ مہر نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا خون نکلا تھا، کتنی تکلیف دی تمہیں، اور کتنی زیادہ چھوٹے، لیکن پرومس وہ آخری بار تھا، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خود ہی اداس ہوتا، خود ہی مسکراتا لڑکا۔ مہر نے سر جھٹکا اور چیزیں سمیٹے وہاں سے اٹھ گئی۔ نوشی، وہ بلند آواز ساری حویلی میں اسے پکار رہا تھا۔ نوشی! مہر اس کے تینوں بہنوں ام زینب، ام فروہ اور ام ہانی کے پاس بیٹھی تھی۔ جب اس کی آواز پر چونکی، کب سے آوازیں دے رہا ہوں، اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں بیڈمنٹن دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ ہم بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے۔ وہ دب سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کبھی موقع ہی نہیں ملا، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں خرم، مہر بیزار ہوئی، کہاں نہ اٹھو اور تم تینوں بھی آ جاؤ، مسکرا کر اپنی بہنوں سے بولا، اور وہ خوشی سے چیختی ہوئی اٹھ گئی۔ چلو نوشی، اب ضد نہیں،
وہ پھر سے بولا، چلے نا نوشی آپی، ام ہانی نے چہکتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد پورا لان ان کے کہکہوں اور کلکلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ نوشی ان تینوں معصوم لڑکیوں کو ایسے کھل کر مسکراتے دیکھ کے بہت خوش تھی۔ امیر حماد باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ مستعد سا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے ان کی نظر اس کی طرف پڑی اور وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ بڑی سی کالی چادر کو سنبھالتے ایک ہاتھ سے کھیلتے ہوئے بکھری لٹوں سے الجھتی ہوئی وہ لڑکی، اس کے چہرے پر ایسی خوبصورت مسکراہٹ بہت وقت بعد دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھے اسے دیکھتے گئے۔ مہر کی نظر ان پر پڑی تو وہ ایک دم رکی۔ حماد بھائی، خرم احسان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آ جائیے حماد بھائی، خرم نے بلند آواز انہیں پکارا اور آنے کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے اشارے سے منع کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور مہر وہیں خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ دل ان سب سے ایک دم اچاٹ ہوا تھا اور شدت دے چاہا تھا کہ یہ منظر بدل جائے اور رات کا وہ جادوئی سا منظر ارد گرد چھا جائے جب وہ امیر حماد کو یک ٹک دیکھا کرتی تھی۔ وہ کیوں چلے گئے؟ مہر ان کو دیکھنے کو بے چین ہوئی۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر بھاگ رہے تھے اور امیر حماد ان کے اندر بے چینی سی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا چیز تھی جو ان کو چبھی تھی؟ کیا ایسا تھا جو اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ اور ان کی نظریں باہر بھاگتے مناظر میں کوئی چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ کچھ ایسا ہو جو آنکھ کو بھائے، جو بند کروں کوئی مسکرائے، جو کھولوں تو وہ سامنے آئے۔ ان کی تمام سوچوں میں اس کی سوچ تھی، ہر منظر میں اس کا چہرہ تھا، ہر آواز میں اس کی آواز تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار خود کو اجازت دے دی، مہر سلیمان کو سوچنے کی اجازت۔ آج سے پہلے وہ مہر سلیمان کی ہر سوچ کو جھٹک دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے خود کو سوچنے دیا، اس کی آواز، چہرے کو، باتوں کو۔ آج انہوں نے خود کو نہیں روکا۔ اور وہ دن جب خرم احسان نے نشے کی حالت میں مہر سلیمان کے قریب ہونے کی، اسے چھونے کی کوشش کی تھی، جانے کیوں ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اور بند دروازے کے باہر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر نظر جمائے وہ بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے تھے۔ اور وہ جانتے تھے دروازے کے اس پار وہ بھی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے دروازے کے اس پار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار، بے چینی اور اپنی عادت کے علاوہ بھی کچھ دیکھا تھا۔ اور جب اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر بالکل مدھم آواز میں ان سے پوچھا، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ تو انہوں نے اس وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید دیکھی تھی، کچھ سننے کی چاہ دیکھی تھی۔ وہ کئی لمحے خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے، اور جب بولے تو کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا مہر کہ اس حویلی میں تمہاری حفاظت کا ضامن میں ہوں، اور تمہارے ساتھ یہاں کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ جانے کیوں وہ سچ نہ بول پائے، کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں نظر آتی امید کو قائم نہ رکھ پائے تھے، کیوں وہ اسے بتا نہ پائے تھے کہ انہیں اچھی لگتی ہیں، وہ انہیں اپنی لگتی ہیں، جانے کیوں؟ اور ان کے جواب پر مہر سلیمان کی آنکھیں خالی سی ہو گئی تھیں۔ اس نے مڑ کر بھی امیر حماد کو نہ دیکھا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ وہیں بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ اتنی تکلیف کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ تو امیر حماد اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ مہر سلیمان، تم پاگل ہو، انہوں نے تو کبھی ایک نظر تمہیں دیکھا تک نہیں۔ ایسی خوش فہمیاں کیوں پالنے لگی مہر؟ کبھی ان کے سنجیدہ چہرے پر تمہارے لیے کسی قسم کے جذبات کی جھلک تک نظر نہیں آئی؟ وہ خود ہی خود کیوں تکلیف دے رہی تھی؟ بے دردی سے لب کاٹتے، آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے، اور باہر امیر حماد نے جھک کر ان سب ٹوٹی چوڑیوں کو محبت سے چنا تھا، کئی لمحے خاموش محبت بھری نظروں سے ان کو ہتھیلی پر رکھے دیکھا تھا، اور اندر وہ اپنی امیدوں کے ٹوٹنے پر سسک رہی تھی، جب اچانک کسی احساس کے تحت پلٹی، آنسو ایک دم تھمے، باہر کوئی نامعلوم سی آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ باہر کچھ نہ تھا، سکوت اور خاموشی، کوئی بھی نہ تھا باہر۔ اس نے دور تک اندھیروں میں ڈوبی راہداری کو دیکھا، لیکن یہاں اس شخص کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی،
اس کی نظریں نیچے دروازے کی دہلیز پر گئی اور دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خود دیکھی تھی ٹوٹ کر بکھرتی چوڑیاں، وہ وہاں نہیں تھی۔ مہر بے دم سے ہو کر نیچے گر گئی، کانپتے ہاتھوں سے زمین کو چھوا اور اچانک سامنے ان کا عکس ابھرا، کندھوں پر چادر ڈالے جھک کر بیٹھا ہوا شہزادہ جو اپنی پوروں سے محبت سے مسکراتے ہوئے ٹوٹی چوڑیاں چن رہا تھا۔ مہر مجسمہ بنی سامنے وہ عکس دیکھ رہی تھی۔ اس شہزادے نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی حیران بے یقین نظروں سے خود کو دیکھتی لڑکی کو دیکھا اور مسکرا دیا، اور پھر اچانک وہ شہزادہ دھواں سا بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مہر سلیمان کا سکتہ ٹوٹا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گزرتے ہوئے وقت نے رک کر اسے پاگل لڑکی کو دیکھا جو غم میں بھی روتی تھی اور خوشی میں بھی، اور مہر سلیمان وہ رو رہی تھی کیونکہ آج ایک شہزادے نے زمین پر بیٹھ کر ایک لڑکی کی چند ٹوٹی چوڑیاں چنی تھی۔ محبت تھی کیا؟ عشق تھا کیا؟